قرآن مجید کب نازل ہوا؟ اس کا نزول کتنے عرصے میں مکمل ہوا؟ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 610 عیسوی میں غار حرا میں نازل ہونا شروع ہوا اور اس کا نزول تقریباً 23 سال میں مکمل ہوا۔ قرآن مجید کو سب سے پہلے کس نے جمع کیا اور کس خلیفہ کے دور میں یہ کام مکمل ہوا؟ قرآن مجید کو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع کیا گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں اسے مختلف نسخوں میں یکجا کر کے پوری امت میں تقسیم کیا گیا۔ قرآن مجید کی سب سے لمبی اور سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت سورۃ البقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا آیا ہے؟ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے۔ قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے؟ آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی حفاظت بیان کرتی ہے۔ قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جسے دل قرآن کہا جاتا ہے؟ سورۃ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا نزول کس شب میں ہوا؟ قرآن مجید کا نزول شب قدر میں ہوا جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ تھے اور بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی قرآن کو حفظ کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن کا وہ راز جو اکثر لوگوں سے چھپا ہوا ہے؟ ہاں، یہ راز قرآن کی وہ آیت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے جو اللہ کی عظمت بیان کرتی ہے۔ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے جو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا؟ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ اس کی فصاحت و بلاغت ہے جو کسی انسان کے بس میں نہیں۔ وہ کون سی سورت ہے جسے پڑھنے سے آپ کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ سورۃ یاسین کو پڑھنے سے بہت سی مشکلات حل ہو سکتی ہیں، اسی لیے اسے دل قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کی وہ واحد سورت جو ہر نماز میں لازمی پڑھی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ کو وہ واحد سورت ہے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں لازمی پڑھی جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید کا سب سے پہلا نازل ہونے والا لفظ کیا تھا؟ قرآن مجید کا سب سے پہلا نازل ہونے والا لفظ اقرا تھا جس کا مطلب پڑھ۔ قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جسے سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ کون سی رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا؟ شب قدر۔ سورۃ الفاتحہ کو کون کون سے دوسرے ناموں سے جانا جاتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب، الشفاء، شفاء، الصبی، المثانی، 7 بار دہرائی جانے والی آیات اور الصلاۃ و نماز کے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کتنی آیت پر مشتمل ہے؟
سورۃ الفاتحہ 7 آیت پر مشتمل ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ سورۃ الفاتحہ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی رحمت اور قیامت کے دن کی بادشاہیت کا ذکر کرتی ہے۔ اس میں اللہ سے ہدایت کی دعا مانگی گئی ہے تاکہ ہم سیدھے راستے پر چل سکیں۔ سورۃ الفاتحہ کو قرآن کی بنیاد کیوں کہا جاتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں اللہ کو رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، الرحمن، نہایت مہربان، الرحیم، بہت رحم کرنے والا، اور مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک کہا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا تعلق شفا سے کیسے ہے؟ سورۃ الفاتحہ کو الشفا کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں دعا اور اللہ کی طرف سے رجوع کا درس دیا گیا ہے، اور اسے بیماریوں اور مشکلات سے شفا کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مزید ویڈیو کے لیے سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن آن کریں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں۔ شکریہ۔